بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میں نے جو تلاوت کی ہے مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج جو منزل پڑھی ہے میں نے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی انسان کا جو ہم بیٹھے ہیں، اسی انسان کا دنیا میں کہیں بھی تذکرہ نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتے ہیں بالکل تمہارا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ تذکرہ ہی نہیں تھا، آپ کا ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، پھر میں نے گندی مٹی، گندی نہ کہہ دیں، مطلب وہ مٹی جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، صلصال من حمأ مسنون، اس کو میں نے جمع کر کے پھر آپ کا ایک مجسمہ بنایا، پھر اس کے اندر ونفخ فیہ الصور، سور پھونکی، پھر اس کے بعد میں نے انہی میں سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اسی کے گندے نطفے سے میں نے آپ کو پیدا کر دیا، پھر گندے نطفے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ دیکھیں انسان کو نطفے سے، پھر اس میں مضغہ بنایا، پھر اس کے اندر لوتھڑا کر دیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں اور گوشت ڈالا، پھر اس کو اللہ نے ایک مصور تصویر بنا دی، پھر فرمایا کہ میں نے انسان کو خلقک فسواک فعدلک، اپنی مرضی سے پھر ان کی تصویر بنا دی، کہاں ناک رکھنا ہے، کہاں آنکھیں رکھنی ہیں۔ یہ سامنے والی آنکھیں اگر پیچھے ہوتی تو ہم عجیب لگتے، یہ ناک ہے سامنے، اگر یہ کانوں کی جگہ ہوتا تو عجیب لگتے، یہ کان اگر اس سامنے ناک والی جگہ پہ ہوتے تو عجیب لگتا۔ اللہ کہتے ہیں خلقک فسواک فعدلک، ارے میں نے تجھے ڈھنگ سے میں نے پیدا کر دیا، خوبصورت بنایا، جیسے میری مرضی تھی ایسے آپ کو بنایا۔ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر آنکھیں بھی دی، پھر کان بھی سننے کے لیے دیے، وہ چونٹی چلتی ہے تو اس کی آوازیں سنتے ہو، وہ چونٹی چلتی ہے تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، باریک سا بال پڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ایک آنکھ کے اندر 50 کروڑ بلب کی روشنی عطا کر دی، ایک آنکھ کے اندر 50 کروڑ کے بلب لگا دو، 50 کروڑ بلب لگا دو، اتنی روشنی میں نے تمہاری آنکھوں میں ڈال دی۔ کبھی میں نے آپ سے بل پوچھا 50 کروڑ بلب لگا دو کتنا بل آئے گا؟ کبھی آپ سے میں نے بل پوچھا؟ کبھی آپ سے میں نے سارا دن سن رہے ہوتے بول رہے ہوتے ہو سارا دن، کبھی میں نے زبان کا بل لے لیا تم سے؟ آپ اسپیکر چلائیں، یہ 5 منٹ چلائیں، یہ بیٹری ختم ہو جائے گی، بجلی ختم، پھر بھی میں اللہ تم سے بل نہیں لے رہا، دماغ دے دیا سوچنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر میں نے آپ کے لیے آپ کے لیے 2 راستے دیے، وہدیناہ النجدین، 2 راستے، ایک خوبصورت راستہ، ایک بدصورت راستہ، اب تیری مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب نہ شاکر بنو یا شاکر بنو، تمہاری مرضی ہے۔ ہاں پھر فرمایا انا اعتدنا، ہاں اگر تم ناشاکر بنو گے، میری نہیں مانو گے، تو پھر تمہیں میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، اغلالا و سعیرا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میں نے 3 طرح کے قیامت کے دن کیٹیگریاں رکھی ہیں۔ نیک لوگ، کچھ لوگ نیک ایسے ہوں گے
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، درمیانہ لوگ ایسے جو نیکی کرنے والے ہوں گے لیکن اتنی اعلیٰ قسم کی نہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ رب العزت ان کو سامنے پیالے رکھے گا، پیالے پانی کے کافور، اور وہ ادھر سے یشربون پیئیں گے، خود جنت کا پانی پیئیں گے، یشرب عینن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایسے چشمے جو اس چشمے سے پانی پیتے رہیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا، خدام پلائیں گے، خدام۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، قرآن کہتے ہیں نوجوان بچے جنت کے بچے، وہ جنت کے وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت نور سے پیدا کر کے ان کے سامنے کر دے گا، صرف خدمت کریں گے ان کی، صرف خدمت۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، نوجوان بچے ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيل، زنجبیل کہتے ہیں، یہ زنجبیل آپ نے سنڈ دیکھی ہے نا، سنڈ، یہ سنڈ، اس کو عربی میں زنجبیل کہا جاتا ہے، اس سے ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، ہاں، اور خوبصورت، یہ تو تیز ہے نا، وہ جنت کی زنجبیل ایسی ہوگی کہ آپ جیسے پئیں گے اس کے اندر 50 قسم کی لذتیں ہوں گی، 50 قسم کے مزے ہوں گے، یہ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ فرما رہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اوہو اللہم اجعلنا منہم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسوں میں سے بنا دے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ خود پیش کریں گے ان بندوں کے سامنے وہ جنت کا پانی، اللہ کہیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ خود پلا لیں گے، اللہ خود پلائیں گے، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو، کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہائے انما، جو اللہ کے لیے دیتے رہتے ہیں، سخی بنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو انعامات کا بھی تذکرہ فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس سے پہلے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یتیم کو بھی دیتے ہیں، مسکین کو بھی دیتے ہیں، اور قیدی کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ جب دے رہے ہوتے ہیں نا، جب دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ دے رہے ہوتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آج تو ہم فوٹو کھنچواتے ہیں نا، اچھا بھائی صابن بھی دے دو فوٹو کھینچو، کسی کو کپڑوں کا جوڑا دے دو فوٹو، اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسے مجھے بندے نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ، ایسے پھر لوگ جو اللہ کے لیے دیتے رہتے ہیں، اللہ کو دینا، اللہ کے لیے دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، خدا کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کو جواب کیا دوں گا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پھر میں قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کے نعمت کیا چاہیے؟ جو میں کسی کو خیرات دیتا ہوں اللہ اس کے عوض میں مجھے جنت دے رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا پیسہ جمع کرنا سکھایا جا رہا ہے، جمع کرو، گھر بناؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، دینا کسی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جتنے سخی ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میں سخی کو بہت پسند کرتا ہوں، دینا سیکھو، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں یا اللہ مجھے سخی بنا دیں، اللہ مجھے بخیل نہ کر دینا، اللہ مجھے بخیل نہ کر دینا۔ آپ سے اگر کوئی پیسے لینے آتا ہے نا، فقیر یا غریب یا کوئی، یا ایسا حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے غریبوں کے گھر تک پہنچا دو، ان کو آنے نہ دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے لیے وہ محسن ہیں، آپ محسن نہیں ہیں، وہ محسن ہیں کہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دے دیں انہیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں عالی، پھر ان کو کیا دیا جائے گا؟ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ جو نوجوان پھریں گے خوبصورت. پھر اللہ فرمانے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑا ملک تمہیں دیا جائے گا. او دیکھو اتنی بڑی جنت. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، پھر اس جنت کے اندر تمہیں سبز کپڑے، چمکتے ہوئے کپڑے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، جیسے یہ گھڑی مجھے پہلے خوبصورت لگ رہی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت جنت کے ایسے کنگن پہنا دیں گے جو انسان کے بازو کو بھی چمکا دے گا، جو انسان کی صورت کو بھی اور صورت یعنی خوبصورت بنا دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تو میرے بھائیو، ایسی جنت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں یا اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے زندگی گزاریں؟ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. یہ جو ہم گزار رہے ہیں نا، اور پھر امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ آپ معاف کر سی، یہ مشکل ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور پھر اللہ پہ توکل رکھے اور یوں کہہ دے، توقع رکھے کہ مجھے اللہ معاف کرے گا. زندگی اپنی مرضی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم اس رمضان میں جو ہم نے محنت کی ہے اس محنت کو ضائع ہم نہ کریں. انشاءاللہ العزیز کہہ دیں سب، اور آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے خیر نصیب فرما دے. اللہ رب العزت یہ جتنے بھی روزے رکھے ہیں اللہ قبول فرما دے، تراویح پڑھی ہیں اللہ قبول فرما دے، اور اللہ رب العزت یہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما دیں، اور مسجد سے ہم تعلق رکھیں، جوڑ کے رکھیں. جب بھی ٹائم ملے 2 منٹ کے لیے بھی اللہ کے گھر کے ساتھ آئیں. یہ قیامت کے دن کشتی بنیں گے اور کشتی بنیں گے، اور پھر پلسرات سے یہی مسجدیں ہمیں گزار کے جنت کے گیٹ تک لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.